بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو پڑھنے لگے ہیں وہ 9th کلاس کی بک ہے جس کا نام ہے ترجمۃ القرآن المجید۔ تو آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ تو دعا ہے کہ جو کورس اس دفعہ شامل ہے وہ تمام ہم کور کر لیں۔ تو آئیے ہم اس کو سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کے آداب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ 9th کلاس کی بک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ٹائٹل بتا دیا ہے، اور اس کو ہم ذرا تھوڑا اسکرین کے حساب سے بیلنس کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم اس کو سیکھتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے۔ اور بچوں کو بہت سارے الفاظ چونکہ پڑھنے نہیں آتے ہیں اور وہ غلط پڑھتے ہیں، ریڈنگ بہت زیادہ بچوں کی اردو کی ریڈنگ خاص طور پر بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس لیے میں ریڈنگ کروں گی، اور جہاں پر سمجھانے کی ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ میں ساتھ میں سمجھاؤں گی بھی۔ تو چلیے اب ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے آداب تو وہ کیا ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پاک، صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں، جب قرآن مجید کی بک آپ پڑھیں، کتاب قرآن مجید کو آپ پڑھیں، تو آپ نے پاک، صاف اور باوضو ہو کر آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اگلا ہے تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے کہ تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب تجوید کیا ہے؟ تجوید کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم نے کون سا لفظ کس انداز سے پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ ڈائریکٹ ہمیں جیسا کہ ہم نے پرانے زمانوں میں یا ہم نے اپنی مدرسے سے جو سیکھا ہوا ہے اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ باقاعدہ اس کو سیکھنا چاہیے، تجوید سیکھنی چاہیے، کیونکہ شروع میں تجوید پر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا تھا، تو ہماری جو مدرسے ہیں، مائیں ہیں، وہ تجوید کے بغیر پڑھتی ہیں، اور ہم نے بھی ویسے ہی سیکھا ہوا ہے۔ تو تلاوت کو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے تجوید سیکھنی بہت ضروری ہے، تاکہ ہم جو قرآن پاک کے الفاظ ادا کریں تو وہ صحیح طریقے سے کریں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے کہ یہ تعوذ ہے، تو تعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ میں نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب دیکھیں تعوذ میں الف اور عین کی آواز آ ہے، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا ڈفرینس دیا ہے، ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہے۔ الف کی آواز تو آ ہی رہے گی، عین کی آواز کو ہم نے ہلکا سا گلے سے اسے حلق سے نکالا ہے، تو حلق سے نکالتے ہیں تو آواز چینج ہو جاتی ہے۔ اعوذ، عین کو ہم نے حلق سے نکالا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ میں نے تجوید سے پڑھا۔ اسی طرح میں بسم اللہ پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہم نے کیا کیا کہ بسم اللہ کو بھی تجوید سے جب پڑھا تو اس میں آپ غور کریں گے باقی تو سارے لفظ ایک ہی جیسے تھے، لیکن ہاں میں ڈفرینس تھا۔ جیسے اللہ میں ایک چھوٹی ہاء ہے اور رحمان الرحیم میں بڑی ہاء ہے، تو آپ دیکھیں کہ بڑی ہاء اور چھوٹی ہاء میں کیا فرق ہے۔ چھوٹی ہاء کو ہم نے حلق سے نہیں نکالنا، تو اس کو ہم نے ایسے پڑھنا، بسم اللہ ہر، بسم اللہ الرحمن۔ جو بڑی ہاء ہے اس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بڑی ہاء کو حلق سے نکالا، اور چھوٹی ہاء کو ہم نے گلے حلق کے نیچے والی جو حلق کا جو ہے، نیچے حلق سے ہم نے نکالا، تو بڑی ہاء کو ہم نے درمیان والی حلق سے نکالا، ہا، تو چھوٹی ہاء کو ہم نے ہا، بسم اللہ الرحمن، اس طرح، ٹھیک ہے۔ آگے ہے تھی، اس کو میں حلق سے نکالا، پھر سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرا موبائل ایک دم سے بند ہو جاتا ہے، میں اس کی تھوڑی سی وہ سیٹنگ کر لوں۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو ہم تجوید کو تھوڑا ہلکا لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ویسے بھی پڑھنا ہے، یا ویسے ہی پڑھنا ہے تو بس پڑھنا ہی ہے، تو جیسے بھی پڑھنا ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو عام طور پر بچیاں ایسے بولتی ہیں، یا بچے بھی اس طرح بولتے ہیں، تو نہیں، بلکہ ہمیں تجوید کے ساتھ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، نمبر 4 ہے تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 5 ہے تلاوت آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کسی کے آرام یا کام میں خلل نہ ڈالے۔ نمبر 6 سجدہ تلاوت والی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے، ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے۔
تو جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو سجدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ آیت سجدہ ہے، تو اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم پر کہتے ہیں کہ چلو سجدہ ہم بعد میں کر لیں گے، تو بعد میں انسان بھول جاتا ہے اور وہ سجدہ والی آیت پر سجدہ ہو نہیں پاتا۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ فوراً ہی جیسے ہی آپ آیت سجدہ پڑھیں فوراً ہی آپ سجدہ کر لیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس کا طریقہ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے، اور اس کو پورے ادب کے ساتھ فوراً سے ہی کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تلاوت کا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے تلاوت کر رہے ہیں، آیت تلاوت سجدہ آئی ہے تو آپ نے فوراً قبلہ رخ ہو کر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے، اور جیسے عام سجدہ کرتے ہیں ویسے سجدہ کرنا ہے، نماز کے لیے سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جائے نماز بچھی ہو تو ہی آپ سجدہ کریں، تو آپ نے سمپل صاف جگہ پر دیکھنی ہے، بے شک جائے نماز بچھی ہے یا نہیں بچھی، آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ کی آپ نے وہ جو دعا ہوتی ہے وہ بھی پڑھنی ہے، سجدہ وجہی للذی خلقہ وشقہ وسمعہ وبصرہ، تو یہ آپ نے دعا بھی پڑھ لینی ہے۔ اور اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ جو سجدے میں پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیں، اگر نہیں آتی تو ورنہ یہ دعائیں بھی سیکھنی چاہیے، تاکہ ہم جب سجدہ تلاوت کریں تو سجدہ تلاوت کی ہم جو دعا ہے وہی پڑھیں۔ تو اگر نہیں آتی فرض کرو اور آپ کو تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، تو آپ نے اپنی زبان میں کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا ہے اور کہنا کہ اے اللہ ہم تیرے فرما بردار ہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور تسبیحات پڑھ لینی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح آپ نے تسبیحات وغیرہ پڑھ کے تو سجدہ کرنا ہے۔ تو اس طرح صحیح طریقہ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ سیکھیں، صحیح جو اس کی سجدہ کی جو دعا ہے آپ وہ بھی سیکھیں۔ آگے ہے کہ نمبر 7 ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ نمبر 8 ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کے مطالعہ کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، یا ہم صرف کہہ دیں کہ چونکہ امی نے کہا ہے پڑھ لو تو بس ہم ایک دفعہ ایک آیت پڑھ لیں یا ایک رکوع پڑھ کے بس کہہ دیں جی ہم نے پڑھ لیا، بلکہ اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ خوب غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بات یہاں پر بیان فرمائی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا پڑھنے کا مقصد ہی، نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، ہم اس کو سمجھیں۔ تو اگر ہم نے سمجھے بغیر پڑھا ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو خیر نہ قرآن پاک کو ویسے پڑھنے کا ثواب تو ہے، لیکن اگر ہم غور و فکر کر کے پڑھیں گے، آیات کا مفہوم ہمیں سمجھ آئے گی تو اس سے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس سے جب ہم غور و فکر کرنا شروع کریں گے تو ہماری زندگی میں بھی بہت سارا ایک بدلاؤ آئے گا، چینج آئے گی، تبدیلی آئے گی، اور انسان جو بے شمار بلا وجہ کی ادھر ادھر کی ذہنی الجھنوں میں، پریشانیوں میں گرا ہوتا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کو غور و فکر کرنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اس کے بہت زیادہ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو غور و فکر سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں، تو سمجھ کر پڑھیں۔ نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبہ سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کتنی خوبصورت یہ قرآن پاک کے پڑھنے کے تلاوت کے جو آداب میں یہ کتنی زبردست بات کی ہے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پڑھیں۔ ہم اس لیے پڑھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک کلام میں ہم سے کیا کلام فرمایا ہے اور ہم سے کیا بات کی ہے، ہم اللہ کی محبت میں پڑھیں، اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبہ سے سرشار ہو کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، تاکہ ہمیں اس سے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جب ہم اس اطاعت اور محبت میں پڑھیں گے تو ہمیں احکام دین کے جو احکام ہیں، جو قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے دین کے احکام ہی بتائے ہوئے ہیں نا، تو ہمیں دین کے احکام سمجھنے کی بھی توفیق ملے گی۔ تو اور جب ہم ان کو سمجھیں گے تو ان پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم احکام دین کو سمجھیں اور پھر ان پر عمل بھی کریں، اور ان کو سمجھنے کے لیے جذبہ کیا ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور ہم اس کی اطاعت میں ہم یہ سب سیکھ رہے ہیں۔ نمبر 10 ہے اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جنت و خوشخبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کے اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب آپ قرآن پاک پڑھیں اور جس وقت یہ والی آیات آئیں
تو اس وقت ہمیں اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی بیان کرنی چاہیے، اور جب جنت و خوشخبری والی آیات آئیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں والی جنتوں کا وارث بناؤ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ اور اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے ہمیں یہ سب تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی عظمت اور جنت و خوشخبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کے اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو شکر کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، تو یعنی کہ شکر ہم اس لیے شکر تو تبھی کریں گے نا جب ہم جنت حاصل کرنے والے کام کریں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اور تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگایا ہے، ہم تلاوت قرآن پڑھتے ہیں کرتے ہیں اور تیرے دین کو سیکھتے ہیں اور تیرے دین پر عمل کرتے ہیں، اور ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ ہم سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اور یہ ساری توفیق اے اللہ تو نے ہی ہمیں دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو ہمیں تیری رحمت پر پورے امید ہے کہ تو ہمیں جنت عطا فرمائے گا، تو اے اللہ ہمیں نعمتوں والی جنت کا وارث بنا۔ تو شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرنی چاہیے، تو صرف پڑھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی یہ اس طرح کی آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کریں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں ان نعمتوں والی جنتوں کے وارث بنا، ہمیں بھی بنا، ہمیں ہماری اولاد کو بھی بنا۔ تو بچیاں 9th کلاس میں ہو گئی، ابھی سے اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں کریں، کیونکہ ہر بچے کی لائف میں ایک دوسری لائف آتی ہے جہاں پر اس میں ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، تو وہاں سے ابھی سے ہم جب اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، تو سیدھے راستے پر ہمیں بھی چلائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی سیدھے راستے پر چلائے، تو یہ دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ تو آگے ہے نمبر 11 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جب بھی آپ ایسی آیات پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہونے کی کوئی بات ہو یا جہنم کا ذکر ہو، عذاب والی آیات ہو، تو اس وقت جب پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں اپنے عذابات سے بچا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ہر قسم کے عذاب سے بچا، اللہ اپنے غضب سے بچا۔ تو یہ سب دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جب غضب والی آیات آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ہیں، یہ قوم عاد کے لیے ہیں، یا فلاں قوم کے لیے ہیں، یا فلاں قوم کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو ایسا ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ زندہ اور جاوید کتاب ہے، قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو اگر یہ قیامت تک کے آنے والے لوگ اگر ایسا کریں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو ہمیں اس لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، کہ ہم بھی ان جیسے اعمال کریں، اور جیسا ان لوگوں پر عذابات نازل ہوئے ہم پر بھی ایسا نہ ہو، تو نہ ہم پر ہو، نہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں پر ایسا کوئی عذابات آئیں۔ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، ہمیں عذابات سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا، اپنے غضب سے بچا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں بھی بچا، ہمارے رشتہ داروں کو بچا، مومنین کو، تمام مومنین کو بچا، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بچا، ہم سب کو راہ راست پر چلا، اس طرح دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ دعاؤں پڑھتے وقت یہ انسان کو چاہیے کہ دعائیں کرے۔ تو آگے ہے تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اساتذہ کرام، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی، بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو چلیں آگے بھی یہ اس آیت میں پوائنٹ وہی بتا دیا جو میں نے ابھی پہلے بولا ہے، کہ اس میں آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے، تمام مومنین کے لیے کرنی ہے، اساتذہ کرام کے لیے کریں، والدین کے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں، جو فوت شدہ ہیں، مرحومین ہیں، جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے کریں، اور پوری امت مسلمہ کے مومنوں کے لیے کریں، سب کے لیے یعنی کہ عام آپ دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، ان سب کی سلامتی کے لیے، بھلائی کے لیے اور مغفرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، تو سب کا خیال رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کے آداب سے اچھی طرح واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ یہ تو ختم ہو گئے 12 ہی دیے ہوئے، تو امید ہے آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہم اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں، پھر اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔
تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، اگر آپ کو تلاوت قرآن مجید کے آداب سمجھ آئے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔